السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت مالک بن دینار کے متعلق جنت کے محل کے بارے میں خوبصورت واقعہ۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلے میں ایک عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک جوان رہنا مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک اور توجہ سے ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اپنے دوست جعفر بن سلیمان سے فرمایا، دیکھتے ہیں یہ جوان مال کی تعمیر و تزئین کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے، مجھے تو اس کے حال پر رحم آ رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے دے۔ کیا عجب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس کے پاس گئے، سلام کیا۔ اس نے مالک بن دینار کو نہیں پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو عزت و توقیر کی کوئی کسر نہ رکھی اور عرض کیا، حضرت کوئی کام ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ اس عالی شان مکان پر کتنی دولت خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میرا 1,00,000 درہم خرچ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار نے کہا کہ اتنی بڑی رقم اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لے لوں جو اس سے زیادہ پائیدار، خوبصورت اور دیرپا ہے، جس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہیں ہوگا، اور صرف مالی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے کبے، نہایت شاندار اور حسین و جمیل خیمے وغیرہ محل کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بن گیا۔ نوجوان بولا کہ مجھے اس بارے میں ایک رات غور کرنے کی مہلت عطا فرمائیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا، یہ بہت بہتر ہے، تم اس پر غور کر لو۔ اس مکالمے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے آئے۔ حضرت مالک بن دینار کو رات بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا۔ رات سے صبح تک اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ جب آپ اسے ملے تو اس نے کہا کہ کل جو بات ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ نوجوان مسرت و شادمانی سے ان لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے، کیا کل کی بات حضرت مالک بن دینار نے کہا؟ کیوں نہیں، مجھے بالکل یاد ہے۔ نوجوان نے 1,00,000 درہموں کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار کے حوالے کر دیں اور یہ کہا کہ یہ قلم، دوات اور کاغذ حاضر ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے یوں تحریر فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے اس مکان کے عوض اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا شاندار محل دلانے کا ضمانت دار ہے، اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس میں 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے جنت کا ایک مال فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے جو اس کے مال سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ محل قرب الہی کے سائے میں ہے۔ فقط یہ کاغذ نوجوان کے حوالے کر کے ساری دولت شام سے پہلے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت مالک بن دینار کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی ہے، عزیز و حکیم اللہ کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت دی تھی وہ ہم نے اس جوان کو عطا فرما دیا ہے، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ اس کو عطا فرمایا۔ اس تحریر کو لے کر حضرت مالک بن دینار دوڑے ہوئے نوجوان کے گھر کی جانب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ ماتم گسار ہے اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نوجوان کل خدا کو پیارا ہو گیا۔ نوجوان کے جنازے کو غسل دینے والے شخص نے بتایا کہ اس نے مجھے بلوایا اور وصیت کی کہ میرے جنازے کو غسل و کفن تم دینا، اور کاغذ ایک ورق مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی، چنانچہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اس کی تدفین کر دی۔ حضرت مالک بن دینار نے محراب سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا۔ وہ چیخ پڑا کہ واللہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے مالک بن دینار کی خدمت میں 2,00,000 درہم کی پیشکش پر ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی
تو آپ نے فرمایا جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت اسے یاد کر کے بہت رہے، اس طرح اس انسان کو جنت مل گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔